تو نے پہچانا ہی نہیں؟ جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع پلک جھپکنے میں تخت لا سکتا ہے، پھر بڑے نبی کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتا۔ گونجتی ہے صدا منتظر، نوکری جس کے در کی سلیمان کرے۔ سلیمان بن داؤد نبی علیہ السلام۔ وقت کم ہے نا ہمارے یہاں، اصل میں ہم بیچاروں کو جلدی اتنی زیادہ ہے کہ ہم کوئی کام کر ہی نہیں رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم یہاں کیا کرنے آئے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہر بندہ اس خیال میں ہے what the hell am I doing here، میں اتنے کردہ کی پہ ہوں، میں یہاں کرنے کیا آیا ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ نوکری جس کے در کی سلیمان کرے۔ ممبر کا وہ مزاج ہی تبدیل ہو گیا نا اہلیان ممبر کی وجہ سے۔ سلیمان بن داؤد نبی کون ہے؟ برسر ممبر بھاگ کے جانے والا زمانہ نہیں، 2022 ہے، یہ سامنے میری ویڈیو بن رہی ہے، میں نے کہاں جانا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اپنے علاقے میں 5 رکھو، 5 مجالس رکھو، یہ حقیر آ کے بتائے گا کہ سلیمان بن داؤد نبی تھے کون۔ ذمہ دار قوم کا خطیب ہوں، معافی مانگ رہا ہوں۔ سرکار سلیمان، پھر آپ کو میرا جملہ سمجھ آئے گا کہ نوکری جس کے در کی سلیمان کرے۔ اب ماحول ایسا تھا کہ میں قرآن کی آیت کی تفسیر کو لے کر بات شروع نہیں کر سکا، ورنہ میں نے شاعری بخدا پڑھنی چھوڑ دی ہے۔ ہر نبی اپنے وقت میں حاکم ہوتا ہے، کلیہ شریعت کا۔ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن، بلکہ علماء کے سروں پہ قرآن کے رکھنا، قرآن کو خود کھولو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے۔ بھائی جان، ہر نبی اپنے وقت میں حاکم ہوتا ہے، لیکن جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو حاکمیت بادشاہت کی شکل میں ملی تھی۔ کہا تھا میرے اللہ میں چاہتا ہوں مجھے ایسی بادشاہت دے کہ قرۂ ارض پہ میری بادشاہت ہو، مجھے ایسی حاکمیت دے۔ فرمایا جا کیا یاد کرے گا؟ دے دی حاکمیت بادشاہت کی شکل میں۔ جن، انسان، پہاڑ، دریا، چرند، پرند، خشک، تر، بن، صحرا، ہر جگہ ان کی حکومت تھی۔ ہوائیں ان کے سامنے مسخر تھیں، ان کا تخت تھا، جنات ہوا میں اٹھا کے رکھتے تھے۔ 25 فرسخ تک لمبا تخت تھا سرکار سلیمان کا۔ 1 فرسخ ہو تو 3 میل بنتے ہیں۔ 25 فرسخ، میرے محترم، 25 فرسخ لمبا تخت تھا سرکار سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا، جسے جنات اٹھا کے رکھتے تھے، اور ہوائیں حکم سلیمان علیہ السلام سے اسے لے کر اتنی تیزی سے سفر کرتی تھیں کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہوتا تھا۔ ایک پاسا بھی آپ نے نہ لیا نا، ہاتھ کھول نا، سونی جوانیاں نصیب ہونے، ہاتھ کھول میرا بھرا مولا مجھے رکھ لینی۔ میں نے کم از کم یہ پتہ لگے میری گال تھوڑے تک پہنچ دی پئی ہے۔ جناب سلیمان بن 100 فرسخ تک تو اس نبی کا صرف لشکر ہوتا تھا، 300 میل پہ تو صرف ان کا لشکر کھڑا ہوا ہوتا تھا۔ 25 فرسخ پہ انسان ہوتے تھے، 25 فرسخ پہ جنات ہوتے تھے، 25 فرسخ پہ جنگلی اور پالتو جانور ہوتے تھے، 25 فرسخ پہ اوپر پرندے ہوتے تھے۔ تاریخ اسلام، آرائش سالبی، روضۃ الصفا، شیعہ سنی کتابوں کے حوالے یہ ممبر پہ دے کر اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ پرندے اوپر ایڈجسٹ تھے 2 صفوں میں۔ سرکار سلیمان علیہ السلام نے انہیں سیٹ ایسے کیا تھا، ہائے ہائے ہائے، انشاءاللہ سمجھ بنجو، جب وہ اڑتے تھے نا سرکار سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ اڑتے بھی ایسے تھے 2 صفوں میں محترم، کہ جب اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے بند کر لیتے تھے۔ بیٹھے ہو ٹور گئے، جب نیچے والے پر کھولتے تھے تو اوپر والے پر مار لیتے تھے۔ یعنی وہ 2 صفوں میں اڑتے بھی ایسے تھے بھی کسی بھی صورت میں سورج کی دھوپ چہرہ سلیمان تک نہیں آتی تھی۔ یہ تھا ہلکا سا تعارف اس نبی کا۔ دربار سجا ہوا تھا سرکار سلیمان علیہ السلام کا، اچانک رخ انور پہ سورج کی دھوپ پڑ گئی۔ رخ چہرے کو بھی بولتے ہیں، رخ سمت کو بھی بولتے ہیں۔ کسی بھی زبان کے 2 لفظ مکمل طور پر ہم معنی نہیں ہوتے، تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن میں اب لغت والی سائڈ پہ جانا نہیں چاہ رہا۔ وہ چہرے پہ نا سورج کی دھوپ پڑ گئی، جلال والے نبی تھے، غصے میں آ گئے، چہرے کا رخ کیا اوپر پرندوں کی طرح۔ کس کی ڈیوٹی تھی یہاں پہ کھڑا ہونا، جو اپنی جگہ چھوڑ کے گیا اور اس کے جانے کی وجہ سے سورج کی دھوپ مجھ تک پہنچی ہے؟ سناٹا۔ پرندوں نے دیکھا ایک ہدہد اپنی جگہ سے غائب تھا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، باخدا قرآن پڑھ رہا ہوں، ایک شعر پڑھ ساؤں دے ہوتے دوجا شعر وات تریا شعر ٹھا وات چوتھا ٹھا۔ تو کھیڑ تو نہیں ہے ممبر حسین، میری داڑھی لاندی پئی ہے، میرے کو قرآن دی آیت سنو۔
میں اس سے گفتگو کرا. اب کوئی ہوتا ہے نا ممبر کا ایک وہ کلیہ ہوتا ہے, کب تک شعر پڑھوں گا, کب تک داد, کتنی بار, 2 منٹ میں 4 بار داد لے لوں گا, 10 منٹ میں 1 بار دے دینا بھائی, کم از کم کوئی بات اپنے ساتھ یہاں سے لے کے جانا. میرے محترم, بادشاہ ہدہد اپنی جگہ سے غائب ہے, جلال میں آ گئے سرکار سلیمان بن داؤد. پرندوں کے سردار عقاب کو حکم دیا آسمان کی بلندیوں میں جا کر زمین پہ نظر دوڑا اور ہدہد کو میرے پاس لے کے آ. میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں, وہ اپنی جگہ چھوڑ کے کیوں گیا؟ عقاب آسمانوں کی بلندیوں میں گیا, زمین کی طرف نگاہ دوڑائی, سرزمین یمن کی طرف سے ہدہد اڑتا ہوا آ رہا تھا. عقاب ہدہد پہ جھپٹا. میرا بھیرا عقاب ہدہد, خبر آنا سونا مجلس داد بھی دے میں کر مالیا. عقاب ہدہد پہ جھپٹا, بھائی جان سر ایسے جھپٹا کہ اسے لے ڈالے. اب ہدہد نے اپنی جان جاتی دیکھی, بخدا کتاب کے لفظ ہیں, قلم کو اتنی بڑی طاقت ہے نا, دنیا میں سب سے بڑا ہتھیار ہی قلم ہے. خدا کی قسم اس سے بڑا دنیا میں یہ ویڈیو بن رہی ہے ہتھیار ہے ہی نہیں. اب رائٹر نے علامہ نجم الحسن قراروی نے تاریخ اسلام میں جملے کیا لکھے, یہ آنکھیں ہی نہ رہیں اگر اتنا لطف والا جملہ پڑھا نہ ہو, کسی سے سن کے نہیں, خدا پڑھا ہے تو ممبر پہ پڑھا ہوں. ہدہد نے اپنی جان جاتی دیکھی, اس نے وہیں پہ منت کی, اے ہم پرندوں کے سردار, تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے اس قوت سے نوازا ہے, مجھے مار نہیں, مجھے دربار سلیمان میں دے. جلدی جلدی جلدی. ہدہد جیڑا ہی ہوں آ کے کھلو گیا سرکار سلیمان نے, بھائی صاحب ہم بانی پریشان ہوئے تو ذاکر نو 2 خطرے پہ ہوئے. اچھا بات برات ہی ہو, ہاتھ تجاو کر مالے ہو. ہدہد پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا. سرکار سلیمان جلال میں, کیوں گیا تھا اپنی جگہ چھوڑ کے؟ اگر تو نے مجھے اپنی جگہ چھوڑنے کی اصل کوئی پکی وجہ نہ بتائی نا, ہدہد میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. آؤ سارے مل کے چلتے ہیں بادشاہ سلیمان بن داؤد علی نبینا وعلیہ وآلہ السلام. بادشاہ پوری خدائی آپ کے تابع ہے, بیچارہ ہدہد ہے, اگر چلا ہی گیا تو اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ قاتل الفاظ کا وہ بندہ جس نے اب میری بات ضائع کر دی, آدھا گھنٹہ پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں بادشاہ اتنا غصہ تو نہ کریں. زبان حال اسے کہتے ہیں علماء جو میں بات کر رہا ہوں. فرمایا علی عباس عسکری, تو نے پہچانا نہیں, یہ جو جلال ہے یہ میری بادشاہت کا جلال نہیں, یہ میری نبوت کا جلال ہے. نبی وہ کرتا ہے جو اسے اللہ کہتا ہے. میں نے بندہ تو سے جڑا ہاتھ نہیں چاہتا, نبی وہ کرتا ہے جو اسے اللہ کہتا ہے. ہدہد اپنی جگہ اس جگہ پہ اپنی مرضی سے میں نے کھڑا نہیں کیا تھا, مجھے اللہ نے حکم دیا تھا اسے کھڑا کر. میں جلال نہ دکھاؤں تو میں کیا کروں؟ اس ہدہد کو نہیں پتا جہاں نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. اور جڑے پیچھے بیٹھے ہو اچھا سمجھو, جڑے اور پیچھے تھکے ہوئے مومن مل کے نعرے حیدری, جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے. حسن صاحب یہ وہاں سے ہل رہا ہے, وجہ بتا. تھا ہدہد. کہتے بادشاہ وجہ سنو تو صحیح ایک باری, میرے پاس ایک ایسی خبر ہے جس کا آپ کو بھی علم نہیں. تسی یہ پاسا ٹھیک رکھے با. ہدہد نبی سے کہہ رہا ہے. اب میرا پورا انسان اور انسانیت کا ایک مضمون ہے, یہاں سے بات دوسری طرف چلی جائے گی. خدا کی ذات نے جانوروں کو بھی شعور دیا ہے. 2 چیزیں بھئی خلق ہوئی ہیں, ایک عقل, ایک نفس پرستی. اللہ نے فرشتوں میں عقل رکھی ہے, جانوروں میں نفس پرستی رکھی ہے. انسان میں عقل بھی رکھی ہے, انسان میں نفس پرستی بھی رکھی ہے. انسان جب عقل پہ چلتا ہے تو فرشتہ بنتا ہے, نفس پرستی پہ چلتا ہے تو جانور بن جاتا ہے. اور جس کو اس نے انسان بنایا ہے نا, وہ اس سے یہی چاہتا ہے کہ تم انسان بن کے رہو, نہ تم جانور بنو نہ تم فرشتہ بنو. فرشتہ ہونا انسان کا کمال نہیں ہے چاند, فرشتوں تو وہی ہیں جو کل انسان کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے تھے. گل کسی اور پاسے ٹور ویسی, خطیب بیچارہ کیا کرے, ہر بات میں سے ایسی بحث نکلتی ہے. بادشاہ میرے پاس ایسا, جانوروں کو شعور ہوتا ہے بخدا, عقل نہیں ہوتی, شعور ہوتا ہے. جاؤ علی عباس عسکری کا چیلنج ہے, دنیا جہان کے سائنٹسٹ اکٹھے کرو اور دنیا جہان کے سائنٹسٹ اکٹھے کر کے کہو کہ ہمیں مل کے اپنے سارے علم ملا کے نا ہمیں چڑیا کا گھونسلہ تیار کر کے دکھائیں. جیسے چڑیا بناتی ہے انسان نہیں بنا سکتا, جیسے مکڑی جالا بناتی ہے انسان نہیں بنا سکتا.
جیسے شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے انسان نہیں بنا سکتا. خدا کی تقسیم ہے، وہ عادل ذات ہے، جو عادل نہ کرے وہ تو اللہ ہی نہیں ہوتا. اس نے ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ کیا ہے. جاؤ نا سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھو، جتنے اعضائے جسم ہاتھی کے ہیں اتنے اعضائے جسم مچھر کے ہیں. بلکہ بات اس سے آگے کی کرتا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مچھر میں ہیں ہاتھی میں نہیں ہیں. مچھر میں ڈنگ ہے، ہاتھی میں ڈنگ نہیں. مچھر میں پر ہیں، ہاتھی میں پر نہیں. مضمون میرا تبدیل ہو گیا، تھوڑی چپ میں اور پاسے لے کے جاندی پئی ہے. تسی چپ رہا سو تو میں تے شروع ہو ویسا. تو خدا کی تخلیق کا آپ وہ اس کا معائنہ تو کریں کہ اس نے تخلیق کیسے کی ہے. وہ یقیناً آسان طریقے سے بناتا ہے. یہ ایک زمین ہے، مرچ اس کے بیچ میں سے اگتی ہے، پھل اس کے بیچ میں سے اگتے ہیں، میٹھا اس کے بیچ میں سے آتا ہے، بنجر یہ ہوتی ہے، زرخیز یہ ہوتی ہے. بادلوں کو اس نے معمور کیا ہوا ہے، اتنا پانی یہاں برسانا ہے، یہاں اتنا برسا کر رک جانا ہے، پھر ایک اور ایریا میں جانا ہے، وہاں اتنا برسانا ہے، اتنا برسا کے رک جانا ہے. گوگل کر کے دیکھیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 7 ارب 60 کروڑ لوگ اس ٹائم دنیا میں جی رہے ہیں. 7 ارب 60 کروڑ لوگوں میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس کا دوسرے سے فنگر پرنٹ ملتا ہو. جب انگوٹھے کا نشان ایک دوسرے سے نہیں ملتا. ہائے ہائے ہائے، میری بات اور چلی جائے گی. اس نے کہا بادشاہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ پورا مضمون آپ کو سنائیں گے کسی دن. اب مضمون میں چھیڑ. بادشاہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں. کیا؟ بادشاہ میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوا، میں اڑتے اڑتے سرزمین یمن کی طرف گیا، وہاں میں نے ایک ملک دیکھا جسے ملک سبا کہتے ہیں. قرآن بانو قدسیہ کھیائی اسی ادب دے چکر اس قرآن اتنا اتر رکھ چھوڑیا بھی ہوں ہاتھ ہی نہیں پڑھتا. میری گل سمجھ آندی پئی ہے نا؟ اردو ادب کا جملہ میں تھوڑے آپ بلکہ میرا اپنا وسیب ہے. قرآن پڑھو. بادشاہ وہاں کے لوگ اتنے امن والے، اتنے حسین، اتنے اخلاق والے، اتنا مال و زر، اتنے دولت مند لوگ ہیں. ان کے اوپر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے ملکہ بلقیس. فرمایا وہاں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ بادشاہ ملکہ بلقیس کا تخت. سرکار 25 اور 25 50 لوگ ایک وقت میں اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں. یاقوت اور زمرد کا تخت بنا ہوا ہے، چاروں طرف پخرات جڑے ہوئے ہیں. بادشاہ ہر حوالے سے وہ جگہ اوکے ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، شیطان نے ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ خدا کی جگہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. سرکار سلیمان بن داؤد نے فرمایا ہدہد سے، اگر تو اپنے قول میں سچا ہے نا تو یہ میرا خط ہے، یہ جا کے اس ملکہ کو دے. اس خط کے اوپر نا اسے سلام دعا کے بعد نا راہ حق کی دعوت دی. فرمایا راہ حق پہ آ جا، خدا کی دعوت دی، اور اگر نہیں ہوتا تو از راہ دیگر جنگ ہوگی اور خون خرابہ ہوگا. جا یہ جا کے اسے دیا. ہدہد کی چونچ میں خط دیا. ہدہد اڑتا اڑتا چلا گیا ملک سبا میں. وہاں ملک سبا میں پہنچتا گیا تو ملکہ کا بہت بڑا محل تھا. اس کے بعد اب اس کے باڈی گارڈز اور ذمہ دار پہرا جمائے کھڑے تھے. پہرے دار کی اتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہوتی تھی چڑی بھی پر نہیں مار سکتی. یہ تو شدہ ہدہد آئی تھی. وہ بالائی منزل پہ اس کا کمرہ تھا، یہاں سے داخل نہیں ہو سکتا تھا. وہ اڑتا اڑتا روشندان سے داخل ہو گیا. اندر ملکہ سو رہی تھی. اس نے ملکہ کے یہاں خط رکھ دیا. خط رکھ کے چلا گیا. ملکہ اٹھی، وہ حیران پریشان. اس نے ذمہ داروں کو بلا کے کہا جب میں سو رہی تھی میری خوابگاہ میں کون آیا؟ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گر سے میرا تلخ بہت ہے. اس نے کہا جی ہمیں نہیں پتا. سرکار سلیمان نے جو ایڈریس دیا تھا نا وہ اتنا متاثر ہوئی ان الفاظ سے، اس نے اس ایڈریس پہ ایک پورا وفد روانہ کر دیا، پورا قافلہ تیار کر کے بھیج دیا. جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کیا واقعی ایسے لوگ ہیں جو ہم سے بھی آگے کے ہیں زمین پہ. وہ وفد تیار ہوا اور ہیرو جواہر سے لدے ہوئے اونٹ اور ہاتھیوں پہ خزانے تحفۃ اس نے بھیج دیے. بڑا محترم ناظرین ممبر صاحب، ایک بڑا خزانہ جو اس نے تحفے میں دیا، تاریخ میں تعداد ملتی ہے 25 سونے کی اینٹیں. جا کے یہ بھی پیش کرنا اور کچھ شرطیں بھی دیں، وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر نبی ہیں تو یہ کام بھی کر کے دکھائیں. اے ہوں اگے میں تو دسنا. وہ وفد لے کے روانہ ہو گئے. سب سے بڑا تحفہ تھا 25 سونے کی بڑی اینٹیں. 6 مہینے آنے کا سفر تھا. جب وہ قریب پہنچے نا تو اللہ نے سرکار سلیمان علیہ السلام کو وحی کی، او اوندے پے نہیں ہوں تیاری کر. جب وہ قریب پہنچے وہ کیا کتنی اینٹیں تھیں؟ کتنی آن؟ 25 اینٹ. ہائے ہائے ہائے
चाला जुमले का वजन करें। वो 25 ईंटें सोने की ला रहे थे। जब वो करीब पहुंचे तो सरकार सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने शाह जिन्नात इफरीत को हुक्म दिया, सबसे कभी हैकल जिन था, फरमाया इफरीत वो ला रहे हैं 25 ईंटें, जिस रास्ते पर चलकर उन्होंने मुझ तक आना है ना, तू एक काम कर, तू वो सारा रास्ता ही सोने का बना। किसी को समझ आई होवे मैं कोई गल करदा पिया, मेरे हाथ से आ सकते हो, मिल के नारे हैदरी मुख्तसर करूं मुकामा भाई मुकहंदा पिया मुक गया मैं सारा ज़हमतां जनाब तोड़ियो तमाम, सारा रात सोने दा बना छोड़कर मा लिया। बुजुर्गों एक बार ये मुस्कुराते चेहरे नाल तकलीफ करो, कितनी इट्टां लेके आउंदे पियान, पंजी लेके आउंदे पियान ना, यहाँ पूरा रास्ता जो था वो सोने का बन। अब नबी की मशीयत देखें, रास्ता सोने का बना, रास्ता हुण मैं कोल आके सुन सके गल होंदी पई, रास्ता सोने का बना, तवज्जो, रास्ता सोने का बन गया। फरमाया रोड तो सोने की बिछ गई है, इफरीत अब एक काम कर, इस सोने की रोड में से ना 25 ईंटों की जगह खाली कर दे। 25 ईंटें उठा दे, लेकिन भाई 25 ईंटों की जगह खाली की गई। वो वफद आया, वो हैरान हो गए, यहाँ तो रास्ते ही सोने के हैं, ये तो हीरो जवाहर रोडों पर रोल रहे हैं, ये बड़ा महल। यकीन उसे हो गया कि ये लोग हमसे बड़े लोग हैं। चलते चलते आगे आए, उसने देखा 25 ईंटों की जगह कम है। अब वो जो बंदा उस वफद से आ रहा था ना, उनका मास्टरमाइंड, वो बंदा बड़ा दकीक, बड़ा दाना, बड़ा मुरस्सा, बड़ा मुरक्का, बड़ा नरम, बड़ा रवां आदमी था। और कितनी उर्दू बोलना थोड़े नाल में। वो आया वहां पे और मेरे पास देखा है, उसने देखा 25 ईंटों की गिन के जगह खाली है। ऐ देखा है भाई यार, मेरी मेहनत न जाया करे आए। अब उसकी आप ज़हानत देखें कि वो भी कैसा अजीम आदमी था। उसने देखा 25 ईंटों की जगह इनके रास्ते में से खाली है, मेरे पास सबसे बड़ा तोहफा ही 25 ईंटें हैं। अब जाकर मैं ये 25 ईंटें इन्हें तोहफे में दूंगा, कहीं इनके ज़हन में ये ना जाए कि जो हमें तोहफा कर रहा है वही हमारी राह गुजर से निकाल के लाया है। मैं ऐसा करता हूँ, उसने 25 ईंटें तोहफे के लिए नहीं रखी, उसने वही 25 ईंटें वहीं एडजस्ट करवा दी। उसने वो ईंटें वहीं एडजस्ट करवा दी। वो चलते चलते सरकार सुलेमान के पास आए, आप नबी हैं, हम आपको मान गए हैं, आप बड़े लोग हैं, बस हमारी मलिका कह रही है अगर आपके पास गैब की ताकत है ना तो ये चंद काम है, ये कर दें। एक बता रहा हूँ क्योंकि अब वक्त नहीं है। ये एक छोटा सा मोती है, जिसे बंदा गौर से देखे तो इसके टूटने का खतरा हो जाता है, और ये इतना नाजुक मोती है। मसला ये है कि अगर आप नबी हैं तो काम ये करें, इस मोती में एक सुराख है जिसका आगे से मुंह बंद है। ये छोटा सा मोती है, इसमें सुराख है, इसका आगे से मुंह बंद है। बादशाह मोती टूटे बगैर इसका दूसरी जानिब से मुंह खुलवाएं। और ये धागा है छोटा सा, इस धागे को ना जब इसका मुंह दूसरी दीवार गिर जाए, दूसरी जानिब से मुंह खुल जाए, तो इस धागे को इस मोती के बीच में से गुजारें और दूसरी जानिब से बाहर निकालें। थोड़ा परेशान होना बनता है, कोई दर्जी बैठा है तो सिर चाहे, इसे इसके बीच में से गुजारें। अब वो तो नबी खुदा थे हसन भाई, भाईजान। सरकार सुलेमान बिन दाऊद ने एक जिन को हुक्म दिया, इस मोती में दाखिल हो और दूसरी जानिब से इसका मुंह खोल। मेरे वैन तो बात सोचा है मैं क्या आख्या। जिन दाखिल हुआ, उसने जाकर मोती का मुंह खोला। मैंने देख धागा, सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा जमीन पे एक चूंटी चल रही थी। उसके पास जाके कहा चूंटी को कि ये अपने मुंह में धागा ले, इसे लेके मोती में दाखिल हो और दूसरी जानिब से बाहर निकाल। अजीब मंजर है। आज मैं चला के पे बंदे सुते भी पे तो बंदे बोलते भी पे। इसे 5 मिनट से ज्यादा मेरा फजाइल नहीं है, ये मैं सलाम कर रहा हूँ, मौला वड्डे रंग लेने, इसे बाहर निकाल। वो काम हो गया, वो वापस चले गए। उन्होंने जाके बताया वो लोग हमसे बड़े हैं, हमें उनकी बैत कर लेनी चाहिए। मलिका बिल्किस पूरी रियाया, पूरी अवाम को लेकर, पूरा असबाब सफर लेकर मुल्क सुलेमान की जानिब रवाना हो गई। अब तख्त बिल्किस बड़ा वजनी इतना था कि उठाया जा नहीं सकता था। उसने 40 महल तामीर करवाए, एक महल, उसके अंदर दूसरा महल, फिर तीसरा महल, फिर चौथा। 40 महल बनवा कर उसने आखिरी महल के अंदर तख्त रखवा कर उसे ताला लगवा दिया। तवज्जो, और ताला लगवाकर 10,000 का लश्कर जरार उस पर खड़ा किया और मुल्क सुलेमान की जानिब रवाना हो गई।
اپنے ساتھ 312 سردار لیے اور ہر سردار کے انڈر 10,000 کا لشکر تھا. وہ 6 مہینے کا فاصلہ عبور کر کے چلتی چلتی آ رہی تھی. جب وہ 1 فرسخ دور رہ گئی یعنی 3 میل دور تھی, ہوا میں سرکار سلیمان کا تخت تھا. انہوں نے دھول اڑتی ہوئی دیکھی. یہ بھی سوچ رہے تھے کہ یہ غبار کس چیز کا ہے, یا اللہ نے حکم دیا او اوندی پئیے تو تیاری کر لے. جب پتہ چلا کہ وہ آ رہی ہے اور وہ اکیلی آ رہی ہے اپنے لشکر کو لے کر تخت وہاں بند کروا کے, تو سرکار سلیمان کے دل میں آیا میں کچھ ایسا کروں جس سے یہ حیران بھی ہو جائے, جس سے یہ پریشان بھی ہو جائے. سرکار سلیمان نے دیکھا یہاں انسان تھے, یہاں جنات تھے, یہاں جانور تھے, میں نے دیکھی اوپر پرندے تھے. سرکار سلیمان علیہ السلام نے پھیپھڑا پھاڑ آواز لگائی, مخلوق خدا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے مقامہ جو میں انج بھی مکہندا پیا, تسی بھاویں میں پڑھندا کو میں مکہندا پیا, لیکن اے قتل نہ کرے پہ میری گل ہو کی 1 گھنٹے تو بعد میرا نتیجہ آ گیا وے. میں 2 منٹ تو زیادہ میرا فضائل نہیں ہے. کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے سامنے آ گئی ہے کرما لے اس کا تخت لے کے آئے. قرآن کہتا ہے عفریت کھڑا ہو گیا, جنوں کا سردار سب سے قوی ہیکل, بادشاہ 6 مہینے جانا 6 مہینے آنا اور وہ 3 میل دور ہے. میں اس کے آنے سے پہلے تخت لے آؤں گا. فرمایا اس کے آنے کا انتظار نہ کر, مجھے وقت بتا, مجھے وقت بتا کتنی دیر میں لائے گا. عفریت نے کہا میں پوری طاقت لگاؤں گا. فرمایا ٹائم کتنا لگے گا؟ اس نے کہا بادشاہ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں, آپ اپنی مسند سے اٹھنے کا ارادہ کریں. بادشاہ ابھی آپ اٹھیں گے نہیں. بادشاہ ابھی آپ اٹھیں ارادہ کریں, ابھی کھڑے نہیں ہوں گے یا میں تخت لے آؤں گا. سرکار سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا نہیں عفریت تم دیر کر رہے ہو, مجھے جلدی ہے. فرمایا تم دیر کر رہے ہو, مجھے جلدی ہے, تم دیر کر رہے ہو, مجھے جلدی ہے. جب شاہ جنات کی بات نہ منظور ہوئی تو قرآن کہتا ہے انسانوں میں سے وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. میرے 6 معصوم بتا گئے, اس کا نام تھا آصف بن برقیہ. وہ اٹھے وصی سلیمان, انہوں نے اٹھ کے کہا بادشاہ تخت میں لاؤں گا. جن کے بعد انسان کہہ رہے ہیں, جنات کے بعد انسان, پتہ لگا ظاہری طاقت سے علم کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. وہ انسان کہہ رہا تھا تخت میں لاؤں گا. فرمایا آصف یہ میرے اٹھنے سے پہلے لا رہا تھا, تو کتنی دیر میں لائے گا؟ 6 مہینے جانا 6 مہینے آنا 1 سال کا سفر ہے, تو کتنی دیر میں لائے گا؟ آصف بن برقیہ نے کہا بادشاہ آپ پلک تو جھپکیں, آپ پلک جھپکیں. فرمایا پلک جھپکنے کے بعد لے آئے گا؟ سرکار سلیمان نے پوچھا. آصف نے کہا نہیں بادشاہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے, بادشاہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے. سرکار سلیمان نے سنتے سنتے پلک جھپک کے دیکھا, وہ لے آیا تھا, وہ لے ہن میں رکھی میں سر دیا وسا جس میری گل بچائی, وہ تخت لے آیا تھا. 1,23,900 مجمع اٹھ کے بولے داد تھوڑی گل وڈی ہے. 1,23,999 نبی, ان میں 313 رسول, ان میں 5 اولل العزم نبی, ان 5 اولل العزم میں سب کے سردار ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے نبی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا, لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے بعض نبیوں پر بعض نبیوں کو فضیلت دی ہے, بعض نبیوں سے افضل ہے. اے سرکار سلیمان علیہ السلام میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا کریں؟ وہ تو ان 5 اولل العزم نبیوں میں بھی نہیں آتے جن کے سردار میرے سرکار رسالت ہے. اس زمانہ تو نے پہچانا ہی نہیں جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع پلک جھپکنے میں تخت لا سکتا ہے, پھر بڑے نبی کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتا. گونجتی ہے صدا منتظر, رخ سے پردہ ہٹا منتظر.